سلف صالحین کے اخلاق میں ادب کا مقام۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے بڑھ کر عارف الہی وہ ہے جو اہل علم کی زیادہ تعظیم کرے۔ بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی اپنے سے بڑے کو دیکھو تو اس کی تعظیم کرو اور یقین کرو کہ وہ تم سے پہلے ایمان لایا اور نیک عمل کیے، اور اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تو بھی اس کی تعظیم کرو اور یقین کرو کہ تم اس سے پہلے گناہ کرنے لگے ہو، اور اگر لوگ تمہاری تعظیم کریں تو اسے اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو اور یقین کرو کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، اور اگر توہین و تنقیص کریں تو جان لو کہ یہ تمہارے کسی گناہ کے سبب ہے۔ اگر تم نے اپنے پڑوسی کے کتے کو پتھر مارا تو گویا اپنے ہمسائے کو تکلیف دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں نار جہنم سے محفوظ رکھے، اسے مسلمان پر رحم کرنا ضروری ہے۔ کہمش بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا اور ان کا پاخانہ اٹھاتا تھا تو سلیمان بن علی نے میرے پاس ایک تھیلی بھیجی اور کہا کہ اس روپے سے ماں کی خدمت کے لیے ایک خادم خرید لے۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری والدہ نے میرے بچپن میں کسی اور سے میری خدمت کروانا پسند نہیں کیا، ایسا ہی میں بھی بڑا ہو کر ان کی خدمت دوسرے کے سپرد کرنے پر راضی نہیں ہوں۔ سب سے زیادہ نفع دینے والا کون سا ادب ہے؟ کسی نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا، سب سے زیادہ نفع دینے والا ادب کون سا ہے؟ فرمایا، دین کی سمجھ حاصل کرنا اور دنیا سے بے رغبتی کرنا، یہی دنیا کی ساری فہم ہے، اور یہ کہ اللہ کی رضا معلوم کرے، اس کی ناپسند باتوں سے بچ جائے۔ قرآن و حدیث سب کا خلاصہ یہی ہے کہ دین کی سمجھ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب کیا ہے؟ فرمایا، بندہ پر اللہ کے حقوق پہچاننا یہ ادب ہے۔ جس نے ادب کے ذریعے سے اپنے نفس کو دبا لیا، وہ اخلاص سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ جو کام کرے گا اس میں دنیا کی کوئی غرض حائل نہ ہوگی۔ کسی کام کو کسی کی خوشی کے لیے کرنا، یہ اس کا اخلاص ہے، اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کام کو کیا جائے تو وہ اس کی رضا کا ذریعہ ہے۔ چھوٹوں کا ادب اور تربیت کا طریقہ۔ اپنے سے چھوٹے کا ادب یہ ہے کہ اس پر شفقت کرو، اس کی خیر خواہی کرو۔ مطلب یہ نہیں ہے چھوٹا کہے مجھے سینما دکھا لاؤ، بس اس کی شفقت سمجھ کر دکھا دو۔ اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، یہ سمجھانا شفقت ہے۔ اس لیے کہ یہاں بچپن سے بری عادتیں پڑتی ہیں، بڑے ان کو نہیں روکتے، پھر وہ بچے بڑے ہو کر کیسے چھوڑ دیں؟ ان کے ذہن نشین ہی نہیں کیا کسی نے کہ برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے۔ ماں باپ بچے کی خوشی، لباس، خوش خوراکی پر تو نظر رکھتے ہیں، مگر اخلاقی مرض اس کی وہیں سے پیدا ہوتے ہیں، اس کو سنوارا نہیں جاتا۔ بعض لوگ مار پیٹ سے بچے کو سدھارتے ہیں۔ جو مار پیٹ سے کسی کام پر لایا جاتا ہے، وہ مار پیٹ سے نکلتے ہی ساری برائیاں دگنی چگنی کر لیتا ہے، اور سمجھا کر بچہ کو راضی کرنا کچھ مشکل نہیں۔ بس اس کے آگے اپنا ماحول بنا کر پیش کر دو۔ اپنی بیوی، اپنے بھائی بہن کی حالت درست ہو تو اولاد گھر میں خالص دینی ہوگی۔ جب تم ہی نماز نہیں پڑھو گے تو بچے کا ذہن کیسے اس طرف آئے گا؟ دین کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ کسی خوف سے نہیں آتا۔ نرمی سے بچہ کو بتاؤ گے، بچہ کبھی برے راستے پر نہیں چلے گا۔ ماں باپ کو جھوٹ بولتا دیکھ کر بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے۔
ورنہ اس سے جھوٹ کہاں سے آئے۔ لہٰذا بچوں کا ادب یہ ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ عارفین کے آداب کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ عارفین کا ادب یہ ہے کہ ان کے سامنے سر خم رکھو۔ زاہدین عابدین دنیا میں بہت ہیں، لیکن عارفین کم ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عارف کی محبت عطا کر دے، اس کا دامن پکڑ لو، اس کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ دیکھیں، اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے تو اس کی دل آزاری ہوگی۔ اگر اس کی دل آزاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینا ہے۔ عارفین کا مطلب اللہ کو جاننے والا، ولی اللہ۔ نفس کے ادب کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ نفس کا بھی ادب ہے، وہ یہ کہ اس کے چاہنے کے خلاف کرو، مگر نفس کے ایک تو حقوق ہیں جن پر زندگی کا دار و مدار ہے، مثلا کھانا، سونا، چلنا، کمانا، خرچ کرنا، اور ایک نفس کے حظوظ ہیں کہ بغیر اس کے کھانا کھائے گا، بغیر اس کے لذت نہ آئے گی۔ تو حقوق نفس ادا کرو اور حظوظ کی پرواہ نہ کرو، بلکہ نفس کی حفاظت کرو۔ اب دیکھیں، شیطان کے ادب کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور شیطان کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ وہ یہ کہ اس سے دشمنی اور عداوت کرتے رہو، یہی اس کا ادب ہے۔ شیطان اور اس کے بھائی کفار و مشرکین عدو اللہ ہیں، ان سے عداوت رکھو۔ آج اپنے بھائی سے عداوت ہے، مشرکین سے دوستی، تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ تو شیطان کا ادب اس طرح بتایا گیا کہ وہ جس کام سے روکتا ہے، مطلب نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، تو وہ کام کرنے ہیں۔ ادب کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا تعظیم کا نام ادب نہیں، ادب نام ہے راحت رسانی کا۔ استادوں کا ادب و احترام نہ کرنے کی وجہ سے علم میں سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کا استاد خوش نہ ہو، آپ سے راضی نہ ہو، تو آپ کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اپنی اولادوں کو ادب سکھائیں، اور ادب سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ مفہوم ہے، جس نے اولاد کو چھوٹی عمر میں ادب سکھلایا، بڑی عمر کو پہنچ کر وہ اس سے خوشی محسوس کرے گا۔ ادب کتنی ضروری چیز ہے۔ ادب پہ ایک اہم نصیحت: نمبر 1، ادب سے علم سمجھ میں آتا ہے۔ نمبر 2، علم سے عمل صحیح ہوتا ہے۔ نمبر 3، عمل سے حکمت ملتی ہے۔ نمبر 4، حکمت سے زہد قائم ہوتا ہے۔ نمبر 5، زہد سے دنیا متروک ہوتی ہے۔ نمبر 6، اور دنیا کے ترک سے آخرت کی رغبت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 7، اور آخرت کی رغبت حاصل ہونے سے اللہ کے نزدیک رتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے، جو یقین کی راہ پر چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، وہ قدم قدم پر بہک گئے۔